أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإطرته الطيبين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وقال سبحانه وتعالى وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ. آج کا درس کل ہی کے درس کی ایک کڑی ہے، اور یہ موضوع آج مکمل ہو جانے کے بعد انشاءاللہ آنے والے کل سے ہم بات اپنے اصل موضوع پہ شروع کریں گے، گرچہ یہ ضمنی موضوع بھی اس اصل موضوع کا ایک حصہ بننے والا ہے، لیکن کراچی کے موجودہ حالات نے وقت کے بارے میں ہمارے اس درس کو ذرا سا متاثر کیا، اور فی الحال 2-3 دن کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے بھی سہولت رہے اور میری طرف سے بھی درس کا یہ سلسلہ باقاعدگی سے جاری رہ پائے کہ 10:15 سے 11 فی الحال 2-3 دن 11 بجے تک ہمیں اس درس کو ختم کر دینا، جس کی بنا پر تقریر اور مسائل دونوں کا حصہ مختصر بھی ہو جائے گا، اور روز بروز جو سوالات آ رہے ہیں چند دنوں کے لیے ان سوالات کو پینڈنگ میں ڈالنا پڑے گا، ان کا جواب یقیناً دیا جائے گا، لیکن یہ 3-4 دن جب تک کہ یہ حالات کچھ نارمل نہیں ہوتے ہیں. ویسے تو احادیث یہ بتا چکی کہ ظہور امام تک اس قسم کے نارمل حالات ہونے کا اب کوئی امکان نہیں، لیکن کچھ، اور یہ خیال میں خود ہی کر لیتا ہوں کہ اگر کوئی سوال مجھے ایسا محسوس ہو کہ جس کا جواب فوری چاہیے تو وہ تو حتی الامکان میں جواب دے دیتا ہوں. یہ گزارش صرف اس لیے ہے کہ جب آپ کے سوالات ممبر سے بیان نہیں ہوتے ہیں تو بعض اوقات سوال کرنے والوں کو ذرا دکھ ہوتا. خیر، وضاحتیں کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا درس جو 45 منٹ میں زیارت کے مرحلے پہ پہنچ جائے گا اس کا آدھے سے زیادہ وقت اس میں نکلا ہے. تو آئیے فوری طور پر موضوع پہ بات شروع کر دی جائے. 4 سوال ایک پرچے میں آئے ہیں، اور ان سے بھی یہی خواہش، ان میں سے کوئی سوال ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ جس کا جواب آج کل میں چاہیے. ایک سوال غسل کے بارے میں ہے، شاید
غسل والا مسئلہ فوری ہو تو اس کا جواب آخر میں دیکھا جائے گا۔ گفتگو یہ کی جا رہی تھی کہ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں کل ہم نے اپنی ذمہ داریوں پہ غور کرنا چاہا کہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ مرد ہوں کہ عورتیں ہوں کہ بچے، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، تم ان کے لیے کوئی جہاد کیوں نہیں کرتے ہو، تو ہمارا کیا جہاد ان کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن اس سوال کا تو ایک جواب کل آ گیا، اس سے زیادہ اہم ایک اور مسئلہ، اور وہ یہ کہ ہم کیا جہاد کریں۔ یہ سوال تو بعد میں پیدا ہوگا، پہلے ہمارے ذہن میں یہ احساس تو ہو کہ عالم اسلام کے حوالے سے ہماری کوئی ذمہ داری بھی، خالی اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے ضروریات کا سامان مہیا کر دینا یہ انسانی زندگی کا مقصد نہیں۔ یہ احساس ہو کہ ہم پہ فلاں ذمہ داری، تو اگلے مرحلے میں ہم جا کے یہ سوچیں گے کہ اسے کس طرح ادا کریں۔ اور اسی حوالے سے ہمارا اصل موضوع تو دشمنان اسلام کی سازشیں، اسی حوالے سے روایتوں میں یہ بتایا کہ آخری زمانے میں دو چیزوں میں مسلمانوں کو الجھایا جائے گا، اور جیسے جیسے آخری زمانہ قریب آتا جائے گا، یعنی وقت ظہور، یہ دو چیزیں اور بڑھا دی جائیں، اور دونوں چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے، اور مقصد یہ کہ کوئی مسلمان اپنی ذات یا اپنے علاقے سے باہر کے بارے میں سوچنے کو تیار نہ ہو۔ اچھا، یہ بھی بتا دیا جائے کہ مقصد دشمنوں کا سینکڑوں سال سے یہی، لیکن پہلے اس کی ٹیکنیک کچھ اور تھی۔ حدیثوں میں ہے کہ آخری زمانے میں طریقہ کار بدل جائے گا، پہلے بھی یہ مقصد تھا، خصوصیت کے ساتھ جب صلیبی جنگوں کے فوراً بعد دنیاوی اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کے غیر مسلموں کے ہاتھ میں گیا۔ آج جو مثلاً امریکہ کی ہیبت ہے، جو اس کا جلال ہے، جو اس کی شان و شوکت ہے، ایک زمانے میں ساری دنیا میں مسلمان اسی انداز سے زندگی گزارتے تھے، حکم مسلمانوں کا چلتا تھا، مسلمانوں کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ دوسروں کے لیے گویا حکم خدا ہوتا تھا۔ ہم اپنا ماضی بھی بھول گئے اور کئی پشتیں ہم نے غلامی میں گزار دی، ورنہ یاد رکھیے کہ یہ امریکہ کی ہیبت تو کوئی ہیبت نہیں جو عالم اسلام کی ہیبت رہ چکی تھی۔ لیکن جب وہ ایک نظام فطرت کہ ہر چیز اپنے عروج پر پہنچ کے زوال کی جانب جاتی، چنانچہ میں اکثر رسول اللہ کا ایک واقعہ پڑھا کرتا ہوں کہ جب ہر ریس میں پیغمبر اسلام کا وہ اونٹ یا وہ گھوڑا اول نمبر پہ آتا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو اس پر حد سے زیادہ یقین ہو گئی، اور پھر ایک دن ایک عام اعرابی اپنے جنگل سے اپنے جانور کو لے کے آیا اور رسول اللہ کے اونٹ کو مقابلے میں شکست ہو گئی۔ یہ پوری روایت آپ کو شہید مطہری کی کتاب سچوں کی کہانیوں میں مل جائے گی۔ تو خیر، باقی باتیں تو اپنی جگہ، سیرت رسول کی ایک تقریر میں یہ پورا واقعہ آ چکا، باقی باتیں تو اپنی جگہ کہ مسلمان کتنے مایوس ہوئے، کتنا دل ان کا ٹوٹا، کیسے ان کو یقین نہیں آیا، کیسے انہوں نے حیرت سے انگلیاں دانتوں تلے دبا لی کہ رسول خدا کی سوال، مگر پیغمبر نے اس وقت جو کچھ کہا اس کا ایک جملہ یہ تھا کہ یاد رکھو کہ ہر چیز جب اپنے عروج پر پہنچتی اور اس کے بعد اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ ہم چومات دیگرے نیست، کہ مجھ جیسا کوئی نہیں رہا، کوئی مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مجھے چیلنج نہیں دے سکتا، بس عین یہ منزل ہوتی جب اللہ کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو زوال کی جانب لے جائے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن ایسا فطری جذبہ جسے اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں کہ صرف ایک ذات ایسی ہے جو اس خیال سے بچی رہے۔ اچھا، اب دنیا میں یہ قانون ہے، کہا جاتا ہے کہ ہر عروج کا ایک زوال ہے، جب ہر چیز اپنے پیک پر پہنچتی ہے وہاں سے گرے گی، مگر اس کا ریزن حدیث رسول میں آیا ہے۔ باقی تو کہا گیا کہ جو شخص عروج پہ گیا وہ آخر ایک دن گرے، مگر کیوں گرے رسول نے بتا دی، اس لیے کہ جب ایک شخص عروج پہ پہنچے اس کے دل میں لامحالہ یہ خیال آ جائے گا کہ اب کوئی میرے برابر نہیں۔ یہ خیال تکبر کی خود ایک قسم، اور اللہ سب سے زیادہ جس چیز سے نفرت کرتا ہے وہ تکبر کا جذبہ۔ تکبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ جیسا سمجھنا،
بس اس جذبے کی وجہ سے زوال آتا. چنانچہ خود بخود اگر کسی کے ذہن میں ایک اعتراض پیدا ہو سکتا تو اس کا جواب آ گیا کہ معصومین بھی کمالات کی آخری منزل پہ پہنچے تو کیا نظام فطرت اور نظام قدرت کے تحت معاذ اللہ ان کا بھی کبھی زوال آنے کا امکان؟ دنیاوی محاورے کے اعتبار سے اس کی گنجائش تھی. دنیاوی محاورہ یہ ہے کہ ہر کمال کا ایک زوال، مگر جب رسول نے بتا دیا کہ کیوں، صرف اس لیے کہ اس میں تکبر پیدا ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ کوئی اگر اپنے عروج پر پہنچے لیکن اس کے باوجود اس میں تکبر پیدا نہ ہو تو پھر اس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ عروج پر رہے گا. اور معصوم کی ذات وہی کہ جب کمالات کی آخری منزل پہ پہنچ گئے اس کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ ما عبدناک حق العبادہ، اے خدا جو تیرا حق ہے وہ اب تک ہم نے ادا نہیں کیا. تو اس اعتبار سے حدیث رسول نے یہ کلیئر کر دیا کہ عروج کو زوال نہیں، اس عروج کو زوال ہے جس کے ساتھ تکبر. چنانچہ معصومین کے لیے عروج ہی عروج. لیکن اس کے علاوہ کہا گیا کہ ہر عروج کے لیے ایک زوال. مسلمان بھی عالم اسلام ساری دنیا کا اقتدار ہاتھ میں لے کے پھر ایک مرتبہ زوال کی منزل پہ آ گئے. جب زوال کی منزل پہ آ گئے تو جن کے ہاتھ میں اب دنیا کا اقتدار گیا انہوں نے یہ سوچا کہ اب مسلمان کو دوبارہ اس قابل نہیں ہونے دینا کہ ہمارے ہاتھ سے حکومت چھین کے واپس ان کے ہاتھ میں جائے. بالکل یہ بھی عقلی بات کہ جس سے ہم نے چیز چھینی سب سے زیادہ ہم اسی سے ڈرتے رہتے کہ اگر کبھی کوئی اپنے حق کا مطالبہ لینے کھڑا ہوا تو یہ آدمی آئے گا. دشمنان اہل بیت ہر وقت اہل بیت کی دشمنی پہ کیوں تیار تھے؟ اس لیے کہ انہیں یہ پتا تھا کہ حق ان کا ہم نے ان سے چھینا. چنانچہ ہر وقت ان کی توجہ ہے کہ کہیں یہ اپنا حق لینے کے لیے کھڑے نہ ہو جائے. جب عالم کفر دنیا کی قیادت مسلمانوں سے چھین تو اب اس کے بعد انہیں مسلمانوں غافل کر دینا، بے ہوش کر دینا، ایک نیند سلا دینا تاکہ کبھی وہ بیدار نہ ہونے پائے اور اپنے حق کی جانب واپس نہ آئے. تو اس کے لیے پہلے ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا جسے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنے درس خارج میں بیان کیا. وہ درس خارج جو اردو میں بھی چھپ چکے ہیں. نجف اشرف کے قیام کے دوران یعنی ایران میں انقلاب کے پہلے مرحلے میں جب امام خمینی کو ہجرت اختیار کرنا پڑی اور نجف میں گئے تھے تو وہاں یہ ولایت فقیہ کے نظریے کے لیے درس خارج دی. اس کا ترجمہ حکومت اسلامی کے نام سے اردو میں چھپ چکا. اس میں امام خمینی یہ تفصیل کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ پہلے مرحلے مسلمانوں کو غافل کرنے کے لیے ایک نئی ٹیکنیک اختیار کی گئی تھی. وہ بڑی عجیب ٹیکنیک تھی لیکن اس وقت کے اعتبار سے وہی صحیح تھی کیونکہ بہرحال آج سے 300 سال پہلے 400 سال پہلے ذرا روحانیت کا اور مذہب کا جذبہ تھا. چنانچہ اس وقت یہ قتل، غارت گری، فحاشی، عیاشی نہیں چل سکتی تھی جو آج کی ٹیکنیک. اس وقت مقصد ایک ہی تھا کہ مسلمان کو سلانا، غافل کرنا، اسے کبھی اس جانب متوجہ ہونے ہی نہیں دینا کہ تمہارا حق کون چھین کے لے جا رہا. چنانچہ اس وقت عبادتوں کے غلط تصور کے ذریعے مسلمان کو سلا دیا گیا، خانقاہی نظام بنا دیا گیا. زیادہ سے زیادہ دیر مصلی پر بیٹھو، زیادہ سے زیادہ دیر تسبیح پڑھو، زیادہ سے زیادہ دیر دعائیں مانگو. دعاؤں کے ایسے ایسے مجموعے کے انسان پھر مصلی سے کبھی اٹھنے کو تیار نہ ہو. چنانچہ بعض دعاؤں کی فضیلت ایسی عجیب و غریب حدیثیں بنائی گئی. یہ ثابت ہے کہ جس کی وجہ سے ایک کشش پیدا کی جا رہی تھی آج وہ نہیں چلے گا. اس لیے آج ٹیکنیک بدلی. آج جو شخص واجبات ادا کرنے کو تیار نہ ہو وہ مستحبات کی طرف کیسے جائے. لیکن اس وقت کیونکہ ایک روحانیت کا ماحول تھا تو کہا دعاؤں کے ذریعے سے مسلمان کو غافل کرو. فلاں تسبیح روزانہ 12,000 مرتبہ پڑھو، فلاں ذکر روزانہ 1,00,000 مرتبہ کیا کرو، ہر وقت مصلی پر بیٹھو، ساری رات جاگتے رہو. یہ امام خمینی کا جملہ ہے اس درس خارج کہ ساری رات جاگتے رہو تاکہ سارا دن سوتے رہو. اب پتہ ہی نہ چلے کہ باہر کیا ہو رہا، پتہ ہی نہ چلے کہ تمہیں کیا نقصان پہنچایا جا رہا، پتہ ہی نہ چلے کہ اسلام کی جڑوں کو کاٹا جا رہا. چنانچہ ہم دیکھتے کہ وہ جو ایک درمیان کا دور آتا جب مسلمان اقتدار سے ہٹا دیے گئے لیکن دنیا میں بہرحال ایک روحانیت و اخلاقیات کا ماحول باقی تھا. دعائیں، وظیفے، ذکر،
لمبی لمبی تسبیح، تشیع میں یہ بہت کم آنے پایا، لیکن میں پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ خانقاہ، پیری مریدی، گوشہ نشینی، یہ ساری چیزیں عالم اسلام میں داخل کی گئی، اور یہ حضرت امام خمینی کہہ رہے ہیں، جو دعاؤں کے اس حد تک قائل ہے، یہ جو ان کا آخری وصیت نامہ، اس وصیت نامے میں بھی کتنی ہی دعاؤں کا تذکرہ کیا کہ یہ دعائیں پڑھتے رہنا، کبھی اس میں کمی نہ کرنا، لیکن اسلام میں ہر چیز توازن کے ساتھ، اور ذہن میں یہ تاثر ڈالا گیا کہ مقدس اور متقی آدمی وہی جو مثلا روکھی سوکھی کھائے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، میلا کچیلا رہے، وہی فقط مقدس و متقی۔ اسلام نام فقط ان چیزوں کا، یہ سب امام خمینی کے خطبات۔ یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ مسلمان اس میں مگن رہے۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو پراسرار علوم ہوتے ہیں دنیا کی ہر قوم میں، اس کے اندر ریاضتیں زیادہ چاہیے ہوتی ہیں، اور اس میں معاشرے سے کٹ کے رہنا پڑتا۔ مسلمانوں کا بیچ کا زمانہ اسی میں گزرا، لیکن یہ اس وقت تک تو چل گئے جب لوگوں میں بہرحال دین کا جذبہ تھا، مصلی سے محبت تھی، تسبیح کی اہمیت تھی، دعاؤں کی فضیلت کو مانتے تھے، تو اس عرصے اس سے کام لیا گیا۔ لیکن اب جب بالکل دنیا کا ماحول بدلا اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دنیا کو اخلاقیات سے محروم کیا گیا، ایک نظام ایسا بنایا گیا کہ جس میں ہر چیز کا دار و مدار روٹی ہو، روٹی کو انسان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا گیا۔ اب یہ ٹیکنیک نہیں چلے گی، اب یہ مصلی، یہ دعائیں، یہ تسبیح، یہ ہزار دانہ، یہ 1,00,000 مرتبہ کا ذکر، یہ کام نہیں آئے۔ اب طریقہ بدلا گیا، اور حدیثوں میں آیا کہ یہ جو بدلا ہوا طریقہ ہے یہ آخری زمانے میں ہوگا۔ اس میں دو باتیں ہیں، دو بات۔ نمبر 1، یہ حدیثوں کا خلاصہ جو وقت کی کمی کی وجہ سے بغیر کتابوں کا نام لیے پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 1، ہر مسلمان اس کے مقامی مسائل میں اتنا الجھا دو کہ اس کے پاس ہوش ہی نہ رہے کہ وہ یہ دیکھے کہ بین الاقوامی پیمانے پہ کیا ہو رہا۔ یہ حدیثوں میں ہر علاقے میں آپس کا انتشار ہوگا، ہر علاقے میں آپس کے جھگڑے ہوں گے۔ اور دیکھیے ایک عجیب جملہ حدیثوں کا، پہلے یہ جملہ ممبر سے بہت پڑھا جاتا تھا، آخری زمانے کی نشانیوں میں ایک نشانی، ایسا لگ رہا کہ جیسے واقعاً یہ جملہ رسول اللہ بالکل ہمارے اس زمانے کے لیے کہا گئے۔ یہ رسول کی حدیث کہ آخری زمانے میں قتل و غارت گریاں خوریزی حد سے زیادہ ہوگی، اور اس طرح سے ہوگی کہ مرنے والا مرے گا، اسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں، میرا قصور کیا، اور قتل کرنے والا قتل کرے گا اور اسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں جس کو مار رہا ہوں تو کیوں مار رہا ہوں، بس مارنا ہے، لیکن اس سے میرا جھگڑا کیا، اس سے میرا اختلاف کیا نہیں۔ یہ رسول کی حدیث، مقتول مرے گا، اسے پتہ نہیں کہ میں آخر کیوں مر رہا ہوں، کس کو میں نے نقصان پہنچایا، کس کی میں نے جائیداد چھینی، کس کے بیٹے کو میں نے مارا، نہیں، مقتول مر رہا ہے، اسے مرنے کی وجہ نہیں معلوم، اور قاتل مار رہا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اس سے میرا کیا جھگڑا ہے جس کو میں مار رہا ہوں، بس مارنا ہے۔ تو یہ دیکھیے ایسا لگ رہا کہ بالکل ہمارے شہر کے حالات پر یہ حدیث رسول ارشاد فرمائی جا رہی۔ کہا گیا کہ پہلا طریقہ یہ اختیار کیا جائے، ہر جگہ آپس میں لوگوں کو اتنا لڑا دو کہ انہیں اس کی فرصت نہ ملے کہ یہ دیکھیں کہ برابر کے شہر میں کیا ہو رہا، کجا یہ کہ وہ سارے عالم اسلام پہ نگاہ ڈالیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا، عراق میں اسلامی تحریک چلی، وہاں مومنین کو آپس میں الجھایا گیا۔ ایران، جس کی حد تک یہ کہا جا سکتا کہ دنیا میں اگر کہیں کا مسلمان سب سے زیادہ بیدار ہے تو ایران، لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہ آپس کے اختلافات میں الجھانے کی کوشش کی، اور کوئی بہانہ نہیں ملا تو مرجعیت کے حوالے سے اختلافات پیدا ہوئے۔ ہم نے اور آگے بڑھ کے اپنے ملک میں دیکھ، اپنے شہروں میں دیکھ کہ اتنے زیادہ آپس کے اختلافات اور جھگڑے کہ اتنا ہم اس میں الجھ کے رہ گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ باہر ہمارے دشمن کیا کر رہے ہیں، اور یہی اس کا مقصد، جیسا کہ امام خمینی کے حوالے سے میں نے کہا کہ پہلے یہ مقصد دوسرے طریقے سے حاصل کیا جا رہا، اب یہ قتل، غارت گری، خوریزی، آخر کیا فائدہ اس سے؟ فائدہ یہی کہ ہم اتنا زیادہ آپس میں الجھ جائیں کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کسی حد تک وہی اصول، لیکن حدیثوں میں دو باتیں بتائی گئی کہ آخری زمانے کے مسلمانوں کو سلانے کے جو نیند کی گولی دی جائے گی، یا مارکس کے الفاظ میں جو افیم کھلائی جائے گی، وہ دو چیزوں سے بنی ہوگی۔ نمبر 1، مقامی حالات میں اتنا الجھا کہ وہ ہر صبح و شام اپنے گھر ہی کی فکر کرتا رہے،
اور اسے نہ اللہ کے گھر کے بارے میں پتہ چلے، نہ اللہ کی کتاب کے بارے میں پتہ چلے، نہ اللہ کے دین کے بارے میں پتہ چلے۔ اور دوسرا مقصد، دوسرا طریقہ، یہ دو چیزیں ملا کر، دوسرا یہ شاید میں نے اس سے پہلے کھاردر سال گزشتہ رمضان میں یا شعبان میں کبھی یہ مثال دی، لیکن جو کہ مختصر مثال دہرا دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری یہ چیز کہ مسلمان کو بے حس کرنے کے، اسے سلانے کے، اسے غافل کرنے کے لیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا، آپس میں لڑاؤ، اس کے علاوہ ایک اور چیز، اور وہ اس کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ دو پیشے دنیا میں ایسے ہیں جہاں پہ اس کی مثال بہترین، ایک طب کا پیشہ ڈاکٹر اور ایک گورکن کا پیشہ یعنی قبریں کھودنے والا، انگریزی میں غالباً اس کو انڈر ٹیکر کہتے ہیں، قبر میں مردہ اتارنے والا، اور ڈاکٹر، ان کا کیا ہوتا، فطری چیز ہے، ان کا قصور نہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ کہ اتنی میتیں انہوں نے دیکھی ہوتی کہ اب ان پر کسی کی موت کا اثر نہیں ہوتا۔ اچھا پہلے دن سے ایسا نہیں، ایک عام شخص جب پہلے دن ڈاکٹر بننے کے بعد پہلی موت دیکھ رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس رات کو اسے گھر جا کے نیند بھی نہ آئی اس صدمے سے، چاہے موت بھی ایسی ہو کہ جو بالکل متوقع، ایک 80 سال کا بوڑھا مرا، بیٹا اور بیٹی تو چھوڑیے، اس کے پوتا اور پوتیوں کی بھی شادی ہوگی، پھر بھی مرا، گھر والے روئے، سب نے آنسو بہائے۔ تو پہلے دن جو ڈاکٹر بنا، اس 80 سال کے بوڑھے پر جس کے پوتے شادی شدہ، اس پر اس کو افسوس ہوا، گھر جا کے کھانا نہ کھایا۔ لیکن میتیں دیکھتے دیکھتے ایک دن اتنا سخت دل ہو جائے کہ 20 سال کا نوجوان مرا جس کی ماں اس طرح کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا ماتم کر رہی، اور اس پر اتنا بھی اثر نہیں ہو کہ وہ چائے یا کوک کو چھوڑنے کو تیار ہو جائے، دفتر میں پہنچ کے کہے گا چائے لاؤ، فقط اس لیے کہ پہلے دن 80 سال کی موت اثر ڈالے اور دوسرے دن 25 سال کا جوان مر جائے، اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ اور گورکن بھی اس لیے کہ یہ لوگ اگر ہر میت پہ رونے لگے اور ہر میت پہ افسوس کرنے لگے تو یہ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ صبح و شام ان کے ہاتھوں کے سامنے اتنی میتیں آتی جاتی، کس کس پہ روئی؟ فطری طور پہ یہ بدلیں، دل سخت ہوتا جائے، اس لیے کہ مردوں کو بھی مرتے دیکھا، عورتوں کو بھی مرتے دیکھا، بوڑھے کو بھی مرتے دیکھا، بچے کو بھی مرتے دیکھا، عالم کو بھی دیکھا، جاہل کو بھی دیکھا، متوقع موت بھی دیکھی، غیر متوقع موت بھی دیکھی، وہ موت بھی دیکھی کہ جو ایکسیڈنٹ کی تھی چنانچہ اب اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو روایات میں کاروبار کے مسائل میں آتی ہے، جو کاروبار کے مسئلے وہاں پہ کچھ حدیثیں آئیں کہ فلاں فلاں کاروبار نہ کرنا۔ اچھا عام طور پر احکام فقہی اسلام کا طریقہ کار صرف آرڈر دینا، وہ حرام ہے وہ حلال، کیوں یہ نہیں بتایا جاتا، یہ نہیں بتایا جاتا، آقا حکم دے رہا ہے، ہم غلام ہیں، ہمارا کام حکم ماننا۔ لیکن کاروبار کے مسائل میں کچھ کاروبار کو منع کیا گیا، وجہ بتا، کہا کہ مثلا غلے کا کام نہ کرنا، کاروبار نہ کرنا، کام کرنا اس کو کاروبار نہ بنانا، کیوں؟ پھر تم ہر وقت یہ توقع کرو گے کہ معاشرے میں قحط پڑے، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو جائیں، تمہاری زیادہ بکری ہو، چیز کی قیمت بڑھ جائے۔ کفن فروشی کا کاروبار نہ کرنا، کیونکہ پھر تم روزانہ صبح و شام یہ دعا کرو گے کہ 2-4 لڑکے تو تمہارا کاروبار چلے۔ بطور مثال، لفظ لڑکے تو حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہی ہے، قصائی کا پیشہ اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ جانوروں کے گلے پہ چھری چلاتے چلاتے تمہارا دل سخت ہو جائے گا، یہ حدیثیں آ رہی باقاعدہ وجہ کے ساتھ۔ اچھا یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں، حرام نہیں، چاہے وہ غلہ فروشی ہو، کفن فروشی ہو یا گوشت فروشی ہو، لیکن وجہ بتائی گی۔ تو کیا وجہ ہے کہ آدمی جب ایک کام کا عادی ہوتا تو پھر اس چیز کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی، پھر احساس نہیں ہوتا۔ تو اب ڈاکٹر اور گورکن اتنی میتیں دیکھ لی کہ اثر نہیں ہوگا۔ یہ ٹیکنیک جو حدیث میں آیا کہ ظہور سے بالکل پہلے دشمنان اسلام اختیار کریں گے مسلمانوں کے، پہلا مرحلہ آپس میں لڑا دو، اور دوسرا مرحلہ دنیا کے مختلف علاقوں میں اتنی جگہوں مسلمانوں پہ مظالم کرو، اور ایک وقت میں نہیں، تھوڑا وقفہ دے دے گا کہ وہاں کی خبریں سنتے سنتے مسلمان عاجز آئے،
کیوں عاجز آ جائیں؟ اسی لیے یہ بھائی پہلی مرتبہ سنا کہ اسرائیل نے لبنان والوں پہ کتنے ظلم کیے، جسم تھرا اٹھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر سنا کہ صدام نے عراق میں کتنے ظلم کیے۔ وہ تقریریں میں نے بھی کی تھی اپنا فرض سمجھ کر، باقاعدہ اس وقت مجمع کے دوران لوگوں کو سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے محسوس کیا گیا۔ لیکن پھر سنا مثلا صومالیہ میں یہی ظلم ہو رہے، اب ذرا اثر کب ہو؟ وہاں بھی سنا بچے مارے گئے، پھر سنا وہاں بچے مارے گئے، پھر سنا وہاں بچے مارے گئے۔ اب یہ بات اتنا غمگین نہیں کر رہی۔ پھر سنا کشمیر میں یہی ظلم ہو رہا، اثر ہو رہا لیکن کم۔ پھر نہ مثلا بوزنیا میں یہی ظلم ہو رہا اور اثر کم۔ ایک ٹیکنیک ہے، ایک وقت میں نہیں، الگ الگ علاقوں میں تھوڑا تھوڑا وقفہ دے کے ظلم کرو، اور وہی مظالم۔ بچے ذبح کیے جا رہے، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے جا رہے، عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، نوجوانوں کا خون سرنج کے ذریعے نکالا جا رہا ہے، بچوں کا گوشت پکا کے والدین کو کھلایا جا رہا، لیکن وقفے وقفے سے۔ نتیجہ کیا ہو؟ اثر ہونا کم ہو جائے۔ فطری بات، جیسے میتیں دیکھتے دیکھتے ڈاکٹر کے اوپر اب موت کا اثر کم ہوتا، مردے دفناتے دفناتے اب گورکن پہ میتوں کا اثر کم ہوتا، اسی طرح کی بات۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اگر کہیں ظلم ہوگا تو آخر لوگ اتنا سن چکے ہوں گے کہ عاجز آ جائیں اور کہیں گے کہ بھائی اب بات چھوڑ دیجیے، آپ کہاں کہاں کا ہم تذکرہ کرتے رہیں اور دعا مانگتے رہیں، یہ تو کوئی سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اور میں نے خود سنا، دیکھیے چاہے مذاق میں کسی نے کہا ہو یا سنجیدگی سے کہا ہو یا بھول پنے سے کہا ہو کہ معصومیت سے کہا ہو، لیکن اسی رمضان میں سنا کہ مولانا آخر کہاں تک دعائیں مانگی۔ ابھی بوسنیا سے فارغ ہوئے تھے کہ کچھ چیچنیا نام کا نیا ملک نکل آیا، بڑی مشکل سے تو بوسنیا کے ہجے یاد کیے تھے کہ کیسے بولا جاتا، اب پتہ چلا ایک نیا ملک نکل آیا، وہاں بھی ظلم ہو رہا۔ یعنی اب دیکھیے چیچنیا پہ کم ظلم نہیں ہو رہا، لیکن کیا اثر ہو رہا ہے اسلامی معاشرے میں، کتنا لوگوں کی توجہ اس جانب کہ یہ ایک طریقہ تھا کہ اتنی جگہ اور ایسے ظلم کرو کہ آخر میں لوگ تھک جائیں، عاجز آ جائیں، یہاں تک عاجز آ جائیں کہ لوگ کہتے ہیں دعا بھی کتنی کیے جائیں۔ دیکھیے ایک تو وہ تھا کہ ہر جگہ جہاد ہو رہا تھا، ہم نے مال ہر جگہ مال بھیجا، تنگ آ کر کہا کہ آخر کہاں تک دیے جائیں۔ وہ آدمی کہے تو پھر کچھ سمجھ میں آتا۔ ایک یہ تھا کہ ہر جگہ جہاد ہو رہا، ایک آدمی کے 5 بیٹے، اس نے ایک بیٹا بوسنیا میں شہید کروایا، ایک بیٹا کشمیر میں شہید کروایا، ایک بیٹا عراق میں شہید کروایا۔ اب وہ چیچنیا کا نام سنے کہے کہ بھئی اب کہاں تک بھیجے جاؤں اپنی اولاد۔ وہ لوگ نہیں کہہ رہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے آج تک دنیا کے کسی جہاد میں عملاً ایک پائی کا حصہ نہیں لیا، نہ اپنا خون دیا، نہ اپنی اولاد دی ہے، نہ اپنا مال دیا، فقط دعا مانگنے کے لیے ان کو زحمت دی جاتی ہے، اور وہ بھی دعا نہیں مانگتے، خالی ان کو ایک آمین کہنا پڑتا۔ وہ آمین کہتے کہتے اتنے عاجز آ گئے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں تک ہم دعائیں کیے جائیں، تھک گئے۔ یہ تو ہر 10-15 دن کے بعد ایک نیا ملک نکل آتا۔ جنہوں نے کچھ نہیں دیا ان کی یہ حالت، تو واقعاً اگر جہاد میں قربانیاں دینا پڑ رہی ہوتی تو عاجز آ کر آدمی کہتا کہ کہاں تک قربانیاں دیے جاؤں، بند کریں یہ تذکرہ۔ یہی دشمن چاہتا۔ اچھا یہ چیز فطری بھی ہے، تبھی تو دشمن نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ ہر جگہ یہ ہوتا کہ آدمی اگر ایک ہی مسئلے کو بار بار سن تو عاجز آ کے کہتا ہے کہ ان کا تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں اکثر کہ غریب آدمی، لیکن اتفاقاً اس کے گھر میں کئی مصیبتیں مسلسل آ رہی۔ ایک تو ہے نا کہ دھوکے باز، ہر دوسرے دن ہر چوتھے دن آپ کے پاس کوئی بہانہ لے کے آتا ہے مدد کے لیے، ایک ایک کر کے اپنے پورے خاندان کو مار چکا ہے ان کے غسل و کفن کا پیسہ لینے کے۔ وہ ایک الگ بات، ایک ہے کہ نہیں واقعاً جینین پرابلم ہے ایک آدمی کا پرابلم۔ ایک دن آیا تھا آپ کے پاس کہ بھئی مکان نہیں، جہاں رہتا تھا وہ نکال رہے مکان کا مسئلہ۔ اگر آپ دینے والے ہیں تب بھی چلیں، آپ نے دوڑ دھوپ کرا کے مکان دے دیا اس کو، مہینے 2 مہینے کے بعد آیا کہ نوکری چھوٹ گئی اور اب کوئی ذریعہ معاش نہیں، آپ نے کچھ کرا کے ٹھیلا لگایا، دکان لگوائی، کاروبار کر دیا۔ 2-3 مہینے کے بعد آئے کہ مثلا بچے کی تعلیم چھوٹ گئی، پیسے نہیں،
اب آپ نے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے، 4-5 اس کے بچے ہیں، فیس، یونیفارم، یہ وہ انتظام کر، ایک آدھ مہینے بعد آئے کہ بیوی اسپتال میں بھرتی ہے، آپریشن ضروری، اور سب صحیح کہہ رہا، میں بطور مثال کہتا ہوں، ورنہ اسلام میں ہے کہ مستحق اور غیر مستحق میں فرق کرو، لیکن ایک صحیح آدمی، خیر آپ نے یہ سب کچھ کیا، اب اس سے فارغ ہوئے تو 10-15 دن کے بعد آ گیا کہ بیٹی کی شادی کا وقت آ گیا، جہیز دینے والا بھی عاجز آ جائے کہ بھئی دنیا میں خالی تم ہی مستحق رہ گئے ہو کہ سب کچھ تمہیں دیے جاؤں، جبکہ وہ صحیح ہے، جھوٹا نہیں، لیکن بہرحال انسان عاجز آتا۔ بالکل یہی طریقہ امام نے کہا کہ مسلمانوں غافل کرنے کے لیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا، کیسے اسلام کی جڑیں کاٹی جا رہی، کیسے اسلام کا نام و نشان مٹایا جا رہا۔ اچھا اگر سارے مسلمان الرٹ رہے، سارے مسلمان ہوشیار رہے، تو بڑے سے بڑے دشمن میں بھی ہمت نہیں ہے کہ خلاف اسلام کوئی قدم اٹھائے۔ اگر سارے مسلمان، کیونکہ یہ تو پتہ کہ کبھی دنیا میں کسی قوم کا نام و نشان مٹایا نہیں جا سکا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سارے مسلمان ختم ہو، یا اگر شیعہ سمجھے کہ ہم سارے سنیوں کو ختم کر دیں، اہل سنت سمجھے کہ ہم سارے شیعوں کو ختم کر دیں، ناممکن۔ اب یہ تو پتہ، تو اگر سارے مسلمان ہوشیار بیٹھے تو امریکہ کیا اس کا باپ بھی ہو، اس کو ہمت نہیں ہوگی علی الاعلان کوئی قدم اٹھانے کی، تو کہا ان کو ہوشیار نہیں ہونے دینا، اور اس کے لیے 2 طریقے، اول جہاں جہاں موقع ملے آپس میں لڑا دو، جب آپس میں لڑیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو رہا، اور 2 مسلمانوں کے حوالے سے بار بار اتنی مختلف مقامات پہ ظلم کرو، کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال، کبھی جنوب، کبھی ایشیا، کبھی یورپ، کبھی آسٹریلیا، کہ آدمی عاجز آ کے سوچنے لگے کہ سارے اسلام کا ٹھیکہ میں نے نہیں لے رکھا، میں کوئی خدائی فوجدار نہیں ہوں کہ ہر مسلمان کی مدد کو جاؤں، یہی وہ چاہتے ہیں۔ اور عین اس موقع پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، تم پر واجب کہ ہر وقت کافروں کو دیکھتے رہو اور یہ دیکھو کہ انہوں نے کیا قوت تیار کی ہے، اتنی طاقت تم تیار کرو، اور یہ دیکھتے رہو رباط الخیل، انہوں نے کیا ٹیکنالوجی تیار کی ہے، وہ ٹیکنالوجی تم تیار کرو۔ یہ خالی کشمیر کا مسئلہ نہیں، یہ ساری دنیا کے مسائل، ان کا مقصد ہے ہمیں غافل ہونا، اور ہمیں قرآن کہہ رہا ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، اے مسلمانوں تم پر واجب، مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہاری طاقت، من قوت، اسلام دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی طاقت تیار رکھو۔ اچھا اب کیا طاقت سے کیا مراد، یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں یہ بھی ہے کہ جیسا دشمن کا طریقہ، وہ طریقہ اس پر الٹ دینا۔ اب دیکھیں ان 2 چیزوں میں ہمیں الجھانے کے بعد ہمارے گھر میں الجھا دیا اور دنیا کے مختلف علاقوں میں الجھا دیا، یہ ہو گئے۔ اچھا اب اس کے بعد دشمن نے اسلام پہ حملہ کیا، کس طرح حملہ کیا، یہ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ ہم ان 2 میں الجھ گئے، دشمن نے ہمیں الجھایا، کیوں؟ فقط اس لیے کہ دشمن کچھ اور کرنا چاہتا، اسلام پہ حملہ۔ کیسا حملہ؟ کیا اپنی فوجیں بھیجے گا؟ جی نہیں۔ اس وقت دنیا میں ایک سوائے صومالیہ میں تھوڑی دیر باقی کہیں بھی کسی کافر نے براہ راست اپنی فوجیں نہیں بھیجی۔ ہاں اسی علاقے کا ہو تو دوسری بات، کشمیر ہے انڈیا کی فوج، چیچنیا ہے روس کی فوج، لبنان ہے اسرائیل کی فوج، مگر ایسا نہیں ہے کہ برطانیہ یا امریکہ کی فوجیں آ رہی ہیں۔ ایک صومالیہ میں براہ راست گئے، یا وہ کویت کا مسئلہ تھا لیکن وہ اسلام کا تو مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیے یہ مقصد نہیں کہ ہم آپس میں لڑیں تو ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کے وہ فوجیں بھیجے گا، نہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہیں بھیجے، لیکن وہ مقصد نہیں۔ اصل مقصد کچھ اور، اصل مقصد اسلام پہ حملہ، مگر طریقہ کار کیا، فوج نہیں آئی۔ اچھا کوئی میزائل پھینکے جائیں گے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، معلوم ہے ایک میزائل خانہ کعبہ پہ پھینکا گیا معذل، ایک میزائل روضہ رسول پہ جا کے گرا، جی نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، اسے پتا ہے کہ یہ بھی حماقت، سوئے ہووں کو بیدار کرنا اگر روضہ رسول یا خانہ کعبہ کی بات آگے، نہ اپنی ڈائریکٹ فوجیں بھیج رہا، نہ وہ اپنے ہتھیاروں کی بارش کر رہا، تو آخر ہمیں لڑا کر اور ہمیں غافل کر کے وہ اسلام پر حملہ کس طرح سے کر رہا ہے؟ فوجوں کے ذریعے؟ جی نہیں۔ ہتھیاروں کے ذریعے؟ جی نہیں۔ پھر کیا حملہ؟ تو وہی جواب بھی ہوگا کہ ہم بیدار ہوں اور اس حملے کو روک۔ وہ 2 حملے ہیں فی الحال، 2، ویسے کچھ اور باتیں لیکن بڑے حملے 2، اور وہ یہ کہ ایک ہم اس میں الجھ جائیں اور وہ ہمارے بچوں کو تباہ کر دیں، نمبر 2 ہم اس میں الجھ جائیں اور وہ ہماری عورتوں کو تباہ کر دیں۔ اور دیکھ لیجیے
کشمیر میں حملہ ہو کہ چیچنیا میں حملہ ہو کہ صومالیہ میں حملہ ہو کہ فلسطین میں حملہ ہو کہ عراق کی بات ہو کہ مثلاً بوسنیا کی بات اور کراچی کا مسئلہ ہو کہ ضلع وسطی کا مسئلہ ہو کہ ضلع شرقی، ویڈیو چل رہے ہیں، ڈش اینٹینا کا کاروبار اپنے عروج پر ہے، ٹیلی ویژن کی بے شرمی اور بے حیائی میں کوئی فرق نہیں آیا، بیوٹی پارلر کا نظام چل رہا، وہ عورت کو زیادہ سے زیادہ بے حیا اور کم سے کم لباس پہ لایا جا رہا، یہ سارے ایک طرف قتل و غارت گری کی بات ہو رہی، دوسری جانب اس طریقہ کار میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے بلکہ بڑھ رہا۔ میرا تو چونکہ نہ کبھی شوق رہا اور نہ کبھی میرے اعتبار سے شریعت کی اجازت رہی، لیکن جن لوگوں کا تعلق ان چیزوں سے، وہ بتاتے ہیں کہ روز بروز ٹیلی ویژن بےہودہ ہوتا جا رہا ہے، روز بروز پروگرام خراب ہوتے جا رہے ہیں، باقاعدہ طور پر ڈراموں تک میں اس طرح کی میوزک آ گئی جو کبھی فلموں میں ہوا کرتی۔ تو دیکھیے ہمیں اس طرف متوجہ کر کے حملہ کہیں اور سے ہو رہا، اور وہ حملہ بھی ایسا کرنا ہے کہ ہم اٹھنے نہ پائیں، کیونکہ خانہ کعبہ پہ معاذاللہ میزائل گرا سارے مسلمان اٹھ جائیں، دنیا کے کسی علاقے میں ڈائریکٹ امریکن فوج اتری مسلمان اٹھ جائیں، صومالیہ میں فوج گئی تھی ایک مرتبہ حشر ہوا اس کا برا، عراق کے مسئلے میں فوج آئی تھی ساری دنیا مخالف ہوئی مسلمان، لیکن جب فوج نہ آئے ہتھیار نہ آئے ٹی وی آئے کوئی مسلمان بیدار نہیں ہو، ڈش اینٹینا آئے کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گے، ویڈیو کا کاروبار کہ پورے کراچی میں ایک دن میں 30 راشے گرے، لیکن کراچی کے جو ویڈیو سینٹرز ہیں اس کی رونق میں شاید 1% فرق پڑا، شاید 2%، وہ کام چل رہا ہے کہ اصل کام وہی، ہمیں ادھر غافل کر کے شکست وہاں دینا، ہمیں ادھر غافل کر کے لوٹ کر ان کو لے جانا، ہماری عورت کی حیا کو اور ہمارے بچے کے ایمان کو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر اس موقع پہ ذرا یہ بات کی جائے، لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ بھی بے وقت کی راگنی گاتے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ایمان ایمان، نتیجہ کیا نکلے؟ بچے کی جان بچ جائے گی، 5 سال بعد اس کا ایمان چلا جائے گا، لاس میں پھر ہم رہیں گے، نقصان میں پھر ہم رہیں گے، اور یہی ان کی ٹیکنیک۔ تو اس وقت وہ جو قرآن نے کہا کہ تیار ہو کے دیکھو تمہارا دشمن کیا کر رہا ہے، تو دشمن یہ کر رہا ہے، اس وقت ہمارا جہاد یہ، اس وقت آپس کے اختلافات سے بچ کر اور دنیا میں متواتر مصیبتوں سے گھبراؤ نہیں، اس سب کو ذہن میں رکھ اصل توجہ اس پر دینا، اس پہ توجہ دی تو ہم نے دشمن کی سازش ناکام بنا، اور اگر ہم اس پہ توجہ نہ دے سکیں، ہم یا ادھر دیکھتے رہے یا چیچنیا اور بوسنیا اور صومالیہ کے واقعات سے عاجز آ گئے، یہ سوچنے لگے کہ کہاں کہاں کی فکر کریں، ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکلے روتے ہوئے اور ہچکیاں لے کے روتے ہوئے۔ ان لوگوں نے یہ کہا جو آج سے 25 سال پہلے نعمت سمجھ رہے تھے، آج وہ رو رہے ہیں۔ یہ چیزیں لوگ ہم سے کہہ سکتے ہیں، آپ سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ لوگ کہ جنہیں یورپ اور امریکہ کی نیشنلٹی اور گرین کارڈ آج سے 20 سال پہلے ملا، خود کہتے ہیں ہم اتنا خوش تھے اس وقت کہ یہ بے رمضان کی عید ہم کو مل گئی، گویا جنت کا پروانہ دنیا میں مل گئے اور خوب عیش کیے وہاں پر، لیکن آج خون کے آنسو رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کاش اس وقت ہمیں نیشنلٹی نہ ملی ہوتی، کیونکہ جب مل گئی تو یہ تو بہت بڑی کشش ہے، پھر آدمی نہیں چھوڑتا، نہ ملی ہوتی۔ تو آج ہم اپنے بچوں کا یہ حشر تو نہ دیکھتے کہ 8 سال کی بچی اسکول سے آتی ہے تو باپ سے کہتی ہے پاپا یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، اس سے ملاقات کر، جس کو یہ بھی پتہ نہیں بوائے فرینڈ کسے کہتے، وہ لے آئی، اس لیے کہ بہرحال وہاں ہر زبان پہ لفظ بوائے فرینڈ ہے۔ یہاں ہم کبھی بچوں کے لیے کھلونے خریدنے جاتے ہیں تو کھلونوں کی دکان پہ بہت سارے کھلونے نظر آتے ہیں۔ امریکہ میں ایک مرتبہ میرے ایک دوست لے کے گئے تو جو سب سے زیادہ کھلونے نظر آتے لڑکیوں کے کھلونے تھے، 2 لڑکی آپس میں کھیل کھیلیں گے، جیسے ہمارے یہاں لوڈو کھیلا جاتا ہے، کیرم کھیلا جاتا ہے، 2 لڑکیوں کے کھیل بنائے کہ بوائے فرینڈ کو کیسے پھانسا جائے، یہ اس انگریزی جملے کا ترجمہ، بہت بیہودہ ترجمہ، لیکن وہ لفظ یہی، اس کے مختلف کھیل بنائے گئے، جیسے کروڑ پتی بیوپار ہوتا ہے 2 آدمی بیٹھ رہے ہیں کھیل رہے ہیں، لوڈو ہوتا ہے 2 یا 4 کھیل، وہاں لڑکیوں کے یہ کھیل ہیں، اور کس ایج سے اس پہ لکھا تھا کہ 5 سال اور اس سے زیادہ ایج کی لڑکیوں کے بوائے فرینڈ کس طریقے سے پھانسا جائے، بنایا جائے نہیں، یہ لفظ کا ترجمہ مجھے خود بہت کوفت ہو رہی ہے یہ لفظ کہتے ہوئے، اور یہ شیلف پہ یہاں سے وہاں تک اس طرح سجے جیسے ہمارے یہاں لوڈو اور کیرم۔ اس ماحول میں اس باپ کو واقعاً افسوس ہو رہا ہے، اور اب اس کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو اکثر ہم لوگ دعا کے عنوان میں بات کرتے ہیں
کہ کبھی ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو اور ہم کو اس وقت بہت زیادہ دکھ ہوتا، بعد میں پتا چلتا ہے کیا فائدہ۔ وہ کہہ رہا ہے کاش اس وقت میری دعا قبول نہ ہوتی اور یہاں میں نہ آتا کہ جہاں میں یہ حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ جو امریکہ کا واقعہ میں نے پچھلے سال بیان کیا تھا کہ جیسے ہی یہ قانون بنا 3 یا 4 خاندان تو میں جانتا ہوں جو اسی وقت وہاں کی نیشنلٹی کو ٹھکرا کے پاکستان آ گئے، لیکن وہ 3 اور 4 خاندان اور وہاں ہزاروں خاندان اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہاں سے یہاں آ سکتے۔ جب یہ قانون بنا کہ جسے میں بیان بھی نہیں کر سکتا یہاں پر، حسینی تابوت کمیٹی کے درس میں بیان کیا تھا کہ اسکول کے ہر پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ 7ویں کلاس کے بچوں چاہے لڑکا ہو لڑکی وہ چیزیں تقسیم کرے جو مانے حمل، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تو بچے ہیں کھیل کھیل میں ایک دوسرے کو حاملہ نہ کر بیٹھے۔ اب خیر اس سے زیادہ کھل کے کیا کہا جائے، لازمی قانون بنا کہ ہر بچے کو یہ چیز دینا پڑے گی چاہے باپ اور ماں مانے کہ نہ مانے۔ اب دیکھیے ایک مومن کا بچہ ہے، ایک پاکستانی کا بچہ بھی چلے خیر بچی، اور پرنسپل کی طرف سے لازم ہے کیونکہ وہ نہیں دے اس کو ملازمت سے نکالا جائے۔ کیا بتایا جائے، کیا وضاحت کی جائے؟ تو اب وہ لوگ کہتے ہیں کاش وہ 25 سال کی سہولت ہم کو نہ ملتی، ہم پاکستان میں رہتے، مگر اپنی لڑکیوں کو لڑکوں کو اس حالت میں تو نہ دیکھتے۔ تو اگر ہم بھی دشمن کی اس سازش میں پھنس گئے کہ ان مسائل کی وجہ سے جو یقیناً بڑے مسئلے، آدمی گھر سے نکلتا تو موت تو خیر برحق ہے، لیکن آج کل کے حالات بھروسہ نہیں کہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان مسائل میں اتنا الجھ جائے کہ جس کی بنا پہ جو دشمن کا اصل مقصد ہے ہم بھول جائیں کہ ہمیں اپنی عورت اور اپنے بچے کے اعتبار سے کیا ذمہ داری ادا کرنا، اور یہی وہ چاہتا۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند سالوں انقلاب ایران کے بعد کچھ علماء کی تبلیغات کے نتیجے میں جو ایک خاصا دین کا رجحان چلا، ان حالات نے اس کو متاثر کیا۔ واقعاً جب جان پہ بنی ہے اور انسان کو اپنے بچے اور اپنے گھر کی جان بچانا، تو اس وقت کہاں یاد آئے توحید، کہاں یاد آئے مسئلہ تقلید، کہاں یاد آئے واجبات و حرام، اور یہی وہ چاہتے ہیں۔ تو اب اگر انسان یہ اطمینان رکھے کہ امام زمانہ کے ظہور تک یہ مسئلے کبھی ختم نہیں ہوں گے، بڑھنے کا تو امکان ہے، ختم ہونے کا امکان نہیں، خوریزی اور بڑھے، مسلمانوں کے مسائل اور بڑھے، تو وہ اپنی جگہ ان کا حل، ان کا علاج، ان کا دفاع، مگر جو بنیادی فریضہ ہے اس کو ادا کرتے رہے۔ اور ابھی ان حدیثوں کی اصل اہمیت واضح ہو رہی، جو بہت زیادہ کہا گیا کہ اگر کوئی علم حاصل کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ بہت حدیثیں آئیں اس حوالے سے۔ عام حالات میں ذرا ذہن میں آتا بھی تھا کہ یہ طالب علم کی شہادت، طلب علم کی شہادت، طلب علم کی موت اتنا زور کیوں دیا جا رہا؟ اب کچھ سمجھ میں آ رہا کہ واقعاً آج کا ماحول ایسا کہ آدمی اپنے روزگار کے علاوہ گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتا، دین کا کام رک رہا، اور دین کے کام کے لیے نکلے تو ہر وقت یہ امکان کہ کب کوئی گولی چاٹ جائے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بار بار کہا گیا جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور مارا جائے، مر جائے، مارا جائے، مر جائے، وہ شہید ہے، یہ ثواب، یہ فضیلت، کہ شاید اس زمانے کو رسول دیکھ رہے کہ اگر یہ سارے ثواب نہ بتائے جائے تو آج کل کے سخت ترین ماحول جہاں آدمی اپنے ضرورت کے کام بھی روک کے گھر میں چلا جاتا، سوائے انتہائی اشد ضرورت کے باہر نہیں نکلتا، دین کا سارا کام کہیں رک نہ جائے۔